اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کل کا دور انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے کہ جس میں معلومات اور علم کا ذخیرہ بھی بڑھ گیا ہے اور ان کی ترسیل بھی بڑھ گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نت نئے سامان ایجاد ہو چکے ہیں، چنانچہ معلومات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن جہاں معلومات کا علم کا انتقال آسان ہو گیا ہے وہیں پر ڈس انفارمیشن یا غلط قسم کی معلومات بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد بن محمد۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی معاملات ہوں یا غیر دینی معاملات، بغیر تصدیق کیے معلومات کا ایک جگہ سے منتقل ہونا لوگوں میں اضطراب اور بے چینی بڑھا رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر ہمارے درمیان اہل بیت کی تعلیمات موجود ہیں کہ جن سے ہم کما حق ہوں فائدہ اٹھا کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط۔ اس ضمن میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد کی روایت ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ عدل کیا ہے تو آپ نے کہا کہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا۔ جب ان سے پوچھا گیا ظلم کیا ہے تو آپ نے کہا میں کہہ چکا، یعنی چیزوں کو ان کی جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے، اور چیزوں کو ان کی جگہوں پہ رکھنا عدل ہے۔ جگہوں پہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کسی چیز کو، کسی مادی شے کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا جہاں پہ رکھنے کا حق ہے۔ بسا اوقات نظریات ذہنوں میں ہوتے ہیں اور وہ کسی شے سے متعلق صحیح نہیں ہوتے، یعنی وہ کسی چیز کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں جو وہ نہیں ہوتی۔ مثلا خدا کو مجسم سمجھ لینا یا کسی انسان کو خدا سمجھ لینا، یہ بھی چیزوں کو اپنی جگہوں سے ہٹانے کے مترادف ہے، جو کہ ظلم ہے۔ اسی ظلم سے متعلق اگر ہم بات کریں، یوں تو لاتعداد ظلم ہے اور ظالمین ہی ظلم کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہر انسان اپنی جگہ ظلم کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو وہ نہیں سمجھ رہا یا نہیں چاہتا سمجھنا کہ جو وہ ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ دین پر کیے جانے والے مظالم میں دینی رہنماؤں، خصوصی طور پر انبیاء اور ائمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم میں ایک اہم ظلم اور بہت تڑپا دینے والا اور غم میں مبتلا کر دینے والا ظلم یہ ہے کہ خود ان کے ماننے والوں نے، ان کے پیروکاروں نے اپنے اپنے رہنماؤں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ کسی نے آگے بڑھا دیا، یعنی اپنے مقام سے برتر اوپر کر دیا، اور کسی نے نیچے گھٹا دیا یا ان کے مقام و مرتبے سے نیچے لے آئے۔ چنانچہ دینی معاملات میں حد سے گزر جانے کو، چاہے وہ زیادتی کے حوالے سے ہو چاہے وہ کمی کے حوالے سے ہو، حد سے گزر جانے کو غلو کہا جاتا ہے۔ اور اسی غلو کو آج ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور غالی فرقہ، اس غالی فرقے سے متعلق اور اس غلو فی الدین سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے آج
بحث کی جائے گی امام جعفر اور غالی فرقے کے حوالے سے۔ پہلا مرحلہ خود تعریف کے ضمن میں ہے کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ کسی چیز کی زیادتی یا کمی میں حد سے گزر جانا غلو کہلاتا ہے۔ عموماً لوگ کسی چیز کی زیادتی کو غلو کہتے ہیں، حالانکہ غلو دونوں طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ غلو کا مطلب فقط زیادتی نہیں، کمی بھی ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ حد سے نہ گزرے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بلڈ پریشر 120/80، تو 120 یعنی اوپر والی لمٹ سے اوپر ہو جائے تو غلو ہو گیا، اور نیچے والی لمٹ یعنی 80 سے نیچے ہو جائے یہ بھی غلو ہو گیا۔ تو اپر لمٹ اور لوور لمٹ سے ایکسیڈ کر جانا، چاہے پازیٹیولی ایکسیڈ کریں یا نگیٹیولی، دونوں صورتوں میں زندگی کو خطرہ ہے۔ شوگر لیول 90 to 110 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، 110 سے آگے بڑھ جانا بھی ڈائبٹیز کا سبب بن سکتا ہے، اور 90 سے نیچے آ جانا اگر ڈائبٹیز نہیں تو ہائپوگلائسیمیا کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملات میں خدا کو نیچے لے آنا یا انبیاء ائمہ یا ان کے پیروکاروں کو اوپر لے جانا، یہ بھی غلو کہلائے گا۔ تو مختصر غلو کی جو تعریف ہے، کسی چیز کی زیادتی یا کمی میں حد سے گزر جانا۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ جو ہم نے فوکس کیا ہے، جو ہمارا مطمع نظر ہے، وہ ہے ائمہ کی امامت میں غلو۔ خصوصی طور پہ یہ موضوع انشاءاللہ زیر بحث ہوگا کہ ائمہ کو ان کی جگہ سے ہٹا کر لوگوں نے آگے بڑھا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، کسی کو خدا بنا دیا۔ ویسے نیچے لے جانا بھی غلو ہے، لیکن زیادہ گفتگو اس سے متعلق ہوگی۔ تو جیسا ہم نے تعریف میں یہ بیان کیا کہ کسی چیز کی زیادتی کمی میں حد سے گزر جانا، تو اب سمجھ لیجئے کہ اس غلو کے دو حصے ہیں۔ یا تو غلو کسی چیز کی زیادتی سے متعلق ہوگا یا کمی سے متعلق۔ تو ہم اپنی تعریف کے مطابق غلو کی اقسام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کسی شے کی حد سے زیادتی یعنی افراط، اور کسی شے کی کمی سے زیادتی یعنی تفریط۔ تو پہلے ہم افراط یعنی زیادتی کے حوالے سے مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کن کن اقسام کی زیادتیاں حد سے گزر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غیر معصومین کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر اوپر رکھ دیا گیا۔ اب جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ زیادتی میں حد سے گزرنے کے حوالے سے، زیادتی میں حد سے گزرنے کے حوالے سے پہلے غیر معصومین کی مثال لیں گے، پھر ہم معصومین کی مثال لیں گے۔ غیر معصومین کی مثالوں میں ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ غیر معصوم کو امام بنا دینا، غیر معصوم کو نبی بنا دینا، یا غیر معصوم کو خود خدا بنا دینا، یعنی اوپر کی طرف لے کے چلے جانا۔ تو پہلی مثال اور پہلا قسم کا غلو جو بہت زیادہ پاپولر ہوا، بہت زیادہ مشہور ہوا اور لوگوں کے انحراف کا سبب بنا، وہ محمد ابن حنفیہ کے حوالے سے ائمہ کے دور میں، کہ جب کچھ لوگوں نے محمد ابن حنفیہ کو امام کہنا شروع کر دیا، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کتابوں میں موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس زمانے میں جب ہمارے چوتھے امام، امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ سوال اٹھا اور لوگ مشکوک ہوئے، مشوش ہوئے، تو خود امام نے محمد ابن حنفیہ کو لے کر خانہ کعبہ کا رخ کیا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ تم سلام کرو حجر اسود کو۔ محمد ابن حنفیہ نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے سلام کیا تو حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا۔ یہاں سے یہ معجزہ لوگوں میں مشہور ہوا کہ چوتھے امام کے سلام کا جواب آیا، امام زین العابدین کے سلام کا جواب آیا، چنانچہ وہ
امام ہیں۔ اچھا یہ بھی بات یاد رہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے پتھر کس طرح ایک وجوب اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے، تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حجر اسود دراصل روایات کے مطابق ایک فرشتہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل ہے کہ کس طرح اس کو یہاں بھیجا کہ جس نے اللہ کی جو ہے وحدانیت اور رسول کی رسالت اور ائمہ کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو جو ہے تحریر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رقعے کو اس کے منہ میں رکھا، پھر اس کو پتھر بنا کے زمین پر بھیجا اور پھر حجر اسود کہلایا۔ پہلے ابیض تھا، وائٹ، سفید، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ بہرحال لیکن لوگ بدستور محمد حنفی، اچھا ہمارے یہاں یہ ایک روایت ہے، ایک جرنل ٹرینڈ ہے کہ جب بھی ہم کسی متقی پرہیزگار شخص کو دیکھتے ہیں فوراً اس سے کچھ ایسی محیر العقول باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ جو اس کے شایان نہیں ہوتی۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک صاحب گئے ان کے آفس، ان کے مرنے کے بعد ان کے آفس کے لوگوں سے اور ان کے گھر والوں سے، ان کے جاننے والوں سے جب آیت اللہ بہجت سے متعلق سوالات کیے تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت ساری ایسی کرامات آیت اللہ بہجت کی مشہور ہیں جو پاکستانیوں کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، یا ایران سے باہر کے لوگوں کو معلوم ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے آیت اللہ بہجت کی ذات میں غلو کیا۔ تو وہ فرقہ کہ جس نے محمد ابن حنفیہ کو امام جانا اور ان کو امام تسلیم کیا، فرقہ کیسانیہ کہلاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ جتنے بھی فرقے بنے وہ کسی نہ کسی شخص کے بنائے ہوئے تھے، تو ہر فرقہ اپنے اپنے بنائے ہوئے بانی کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کیس، یا کیس کاف سے، کہ معنی ہوتے زیرک دانہ۔ جب مختار سقفی کے والد آپ کو لے کر آئے، امیر مختار کو مختار سقفی جب لے کر آئے اور امیر المومنین سے ملایا تو آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے کیس، اے کیس، یعنی اے زیرک، اے دانہ۔ انٹیلیجنٹ آدمی کو کیس، ہو سکتا ہے وہ آدمی مشہور ہو انٹیلیجنس میں اپنی زیرکی اور دانائی کی وجہ سے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عموماً انٹیلیجنٹ لوگ ہی گروپس بناتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے وہ لوگ چلے جاتے ہیں کہ جو کم علم والے ہوتے ہیں یا جاہل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد ابن حنفیہ جو ہیں وہ امام ہیں، اور یہ بھی مشہور کر دیا جب ان کا انتقال ہوا کہ وہ پہاڑ پہ روپوش ہو گئے ہیں۔ اس پہاڑ کا نام جبل رضوی تھا اس زمانے میں، اور یہ پہاڑ جو ہے یمن کے علاقے میں موجود تھا، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جبل رضوی میں روپوش ہو گئے ہیں، غیبت میں چلے گئے ہیں، اور یہی امام مہدی ہیں، اور جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو دراصل یہ وہی محمد ابن حنفیہ ہوں گے جو ظہور کریں گے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، چنانچہ جو لوگ محمد ابن حنفیہ کو امام کہتے تھے وہ کیسانیہ فرقے والے کہلائے۔ اس کے بعد خود آپ کے صاحبزادے ہاشم جن کا نام تھا، کچھ لوگوں نے ان کو امام کہہ دیا، یعنی کیسانیہ میں مزید فرقے بن گئے کہ کچھ لوگوں نے کہا وہ روپوش ہو گئے ہیں، وہی امام ہوں گے آنے والے دور میں، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ان کے بیٹے صاحبزادے جو ہاشم ہیں جن کا نام، وہ امام ہیں۔ چنانچہ اب کیسانیہ کی ایک برانچ فروع نکل آئی جس کو ہاشمیہ کہا جانے لگا۔ تو یہ کیسانیہ کا بیک گراؤنڈ کہ جس کے تحت جو ہے محمد حنفیہ کو جو ہے انہوں نے اپنا امام مانا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک فرقہ، یا یوں سمجھیے کیسانیہ سے نکلا ہوا ایک فرقہ جس کو ہم کہتے ہیں حیانیہ۔ جابر بن حیان سے یاد رکھیں، اس کا تعلق نہیں ہے، فقط مماثلت الفاظ کی وجہ سے ہم بتلا رہے ہیں۔ حیان میں آگے ہا لگا دیں، حیانیہ۔ یہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی کے بعد ڈائریکٹ امامت محمد ابن حنفیہ کے پاس آ گئی، اور امام حسن حسین سرے سے امام ہے ہی نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اور غلو در غلو ہو گیا، کیسانیہ سے ایک فرقہ اور نمودار ہوا حیانیہ کے نام سے، جس نے کہا کہ حسن حسین بھی امام نہیں ہے، اور خلافت یا امامت بلا فضل جو ہے وہ حضرت علی سے محمد ابن حنفیہ میں منتقل ہو گئی۔ اسی طرح ایک فرقہ جو ہے وہ اسی میں سے نکلا، ریزانیہ، رے سے، رے زے الف نون یہ ہے، ریزانیہ۔ اکثر وہ ہم ایک ڈش بناتے ہیں لزانیہ، تو اسی سے آپ یاد رکھیں، لام ہٹا کے آپ را لگا دیں زیر کے ساتھ، ریزانیہ۔ ریزانیہ فرقے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے محمد حنفیہ جو امام ہیں، اس کے بعد
ان کے بیٹے، اور اس کے بعد امامت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس تک لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس اس زمانے میں مفسر قرآن مشہور تھے اور بہت زیادہ علمی شخصیت تھے، خود مولا علی کے بہترین شاگرد تھے۔ مجھے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی نے رات بھر جو ہے بسم اللہ کی تفسیر یا بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کی، اور رات پوری ہو گئی، تفسیر پوری نہ ہوئی، تو وہ جن کو بیان کر رہے تھے وہی عبداللہ ابن عباس ہی تھے۔ بلکہ حاکم شام کو تو یہ شک ہونے لگا کہ عبداللہ ابن عباس کا علم زیادہ ہے یا مولا علی کا، یا لوگوں کو بھی یہ شک ہونے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی تھا عبداللہ بن عباس کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا مولا علی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سمندر میں اپنی انگلی ڈالیں اور نکالیں تو آپ کی انگلی میں جو پانی کے قطرے رہ جائیں گے وہ میرا علم ہے، اور سمندر کا علم مولا علی کا علم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک عابد عبادت کرنے والے با تقوی شخص کو آپ کچھ بنا دیتے ہیں تو علم رکھنے والے شخص کو آپ اس کے درجے سے کیوں نہ ہٹائیں۔ تو عموماً جہلا لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کیسانیہ ہو، ہاشمیہ ہو، یا ریزانیہ، یا جسے کہتے ہیں کہ دیگر فرقے جو ضمن میں عرض کیے گئے وہ ہوں، ان تمام لوگوں نے محمد ابن حنفیہ کو اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا اور یہ کہا کہ یہ امام ہیں، اور اس سے ملتے جلتے پھر فرقے وجود میں آئے۔ اس کے بعد جو فرقہ مشہور ہوا اسی زمانے میں وہ جناب زید کو امام ماننے والا فرقہ، جس کو زیدیہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امام ہیں، امام سجاد امام نہیں ہیں، کیونکہ یہ جہاد کر رہے ہیں حاکم وقت کے خلاف، ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، جبکہ امام سجاد جو ہیں فقط وہ جو ہیں وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ جہاد نہیں کر رہے، بلکہ اس کے بعد 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے، تو ان پہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جہاد نہیں کر رہے، حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کر رہے۔ حالانکہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، اور معجزے کے حوالے سے ہم نے ایک گفتگو اس ضمن میں ایک واقعہ پیش کر چکے ہیں کہ جب ایک شامی آیا اور اس نے کہا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کر رہے، قیام کیوں نہیں کر رہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم تندور میں چھلانگ لگا دو، اور اس نے نہ لگائی۔ ہارون مکی آئی تو انہوں نے لگا دی اور صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ تو امام نے کہا کہ اتنے کیسے ہیں شام میں؟ تو اس شامی نے کہا، سہیل شامی نام تھا اس کا، تو اس نے کہا ایسے تو ایک بھی نہیں ہے۔ چنانچہ امام نے کہا جب ایسے 5 ہو جائیں تو آ جانا، ہم قیام کریں گے۔ لیکن زید تھوڑے سے پرجوش آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے قیام کرنا ہے۔ امام نے حالانکہ ان کی مخالفت کی تھی، لیکن بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں تائب ہو گئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھا تھا، اور حاکم وقت نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا، بے درزی سے ان کی لاش کو لٹکایا، اور کہتے ہیں ان کے گرد ایک جالا سا بن دیا گیا تھا ایک مکڑی نے، اور لاش جو ہے وہ صحیح سالم رہی تھی۔ بہرحال تو زیدیہ فرقہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد خود 6ٹھے امام کے جو بڑے صاحبزادے تھے محمد اسماعیل، ان کو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ امام ہے، کیونکہ بڑا بیٹا ہمیشہ امام ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے امیر المومنین کے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام پر صادق آتی تھی کہ پہلے وہ امام بنے پھر امام حسین، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ پہلے امام ہونی چاہیے کہ جو بڑے ہیں صاحبزادے پھر بعد میں۔ حالانکہ محمد اسماعیل کا انتقال خود 6ٹھے امام کی زندگی میں ہو گیا، اور امام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو امامت کی حجت کے حوالے سے یہ حجت خدا کی کتنی واضح ہے، اور اتنی وضاحت سے اللہ نے کسی اور امام کے لیے حجت تمام نہیں کی۔ یعنی میرے سامنے میرا ہونے والا امام، یعنی میرا ہونے والا امام کا مطلب تم جس کو امام کہہ رہے ہو میرے بعد، وہ خود مر چکا ہے میری زندگی میں، تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اہل بیت کے خاندان کے افراد تھے، لیکن اس کے بعد اہل بیت کے خاندان سے ہٹ کر اور باہر کے لوگوں میں بھی یہ عقیدہ پھیلنا شروع ہو گیا کہ فلاں بھی امام ہے۔ مطلب امام سے جتنا جو قریب تھا اس کے لیے تو امامت کا جسے کہتے ہیں کہ افترا باندھنا، جھوٹ باندھنا آسان تھا، قابل ہضم تھا، لیکن بعد میں جو ہے بات اہل بیت کے قریبی رشتہ داروں سے ہٹ کر دور کے رشتہ داروں یا بعد کے لوگوں میں بھی پھیل گئی۔ مثلا ایک فرقہ نکلا جارودیہ، جس نے کہا کہ اولاد فاطمہ میں سے ہر شخص، ان کا ہر بیٹا یعنی پوتا پھر اس کا پوتا امامت کے قابل ہے، اطاعت کے قابل ہے، چنانچہ ہمیں ہر کسی کو جو ہے اپنا امام ماننا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جارودیہ فرقہ جو ہے یہ مشہور ہوا۔
اس کے بعد جو ہے وہ امامت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں فار سیل ہو گئی کہ جو آئے امامت کا ڈھونگ رچائے اور اپنے آپ کو امام کہلائے، اپنے علم کے بلبوتے پہ اور چھوٹی موٹی جسے کہتے ہیں کہ کرامات سو کالڈ دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ کچھ لوگوں نے جادو سیکھ لیے تھے اور ان کو وہ کرامات کا نام دیا کرتے تھے۔ تو بعد میں جو ہے وہ پھر اور بھی لوگ اس میدان میں آئے، مثلا اگر ہم قریبی دور میں ہم دیکھیں پچھلی سے پچھلی صدی میں مرزا احمد قادیانی، اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پہلے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ امامت کے اور نبوت کے دعوے جو ہے وہ غیر معصومین افراد میں پھیلتے گئے۔ تو محمد حنفیہ سے یہ بات شروع ہوئی، پھر جناب زید کے حوالے سے، پھر جناب محمد اسماعیل کے حوالے سے، پھر جو ہے مرزا احمد قادیانی اور دیگر افراد اور اولاد فاطمہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوتی گئی کہ یہ بھی امام ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، ان کو یہی ہمارے رہنما اور ہمارے نجات دہندہ ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کی طرف کہ جو معصوم تھے اور ان کی ذات میں غلو کیا گیا، یعنی ان کے مرتبے اور مقام سے بلند ان کو درجہ دیا گیا۔ ہم سب سے پہلے رحمۃ اللہ عالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھ دیں محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ان کی مثال دیتے ہیں، ان کو کیا کہا گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے ان کو امام یا نبی تو نہیں کہہ سکتے تھے، وہ امام اور نبی دونوں تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر کائنات کے تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ یہ فرقہ کہلایا مفوضہ یا مفوضہ، میم فا فے واو ضاد اور ہا۔ مفوضہ اصل میں تفویض سے نکلا ہے، یعنی سپرد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کے تمام امور خود رسول اللہ کے سپرد کر دیے۔ یہ مفوضہ فرقہ جو ہے رسول اللہ کو خدا ماننے لگا کہ یہی جنت اور دوزخ کے مالک ہیں اور یہی خدا ہے، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ جیسے باپ جو ہے بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو اپنے بڑے بیٹے کے سپرد تمام چیزیں کر دیتا ہے، یا قبیلے کے سردار اپنی سرداری کسی کے حوالے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ اب اس کام کے قابل نہیں ہے، خود سے خوش ہو کر اس نے رسول اللہ کے حوالے تمام امور کر دیے مفوضہ۔ اس کے بعد رسول کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے امیر المومنین کو کہا کہ یہ خدا ہیں، پھر اس کے بعد تمام ائمہ کو خدا کہا جانے لگا۔ تو یہ فرقہ کہلایا مفوضہ۔ اور اس کی ایک تعویل لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ غالباً اس فرقے کی ایک جسے کہتے ہیں کہ جہت پہلو یا نظریہ یہ بھی تھا کہ انسان اپنے امور میں آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے اور خدا کا جو ہے اس میں عمل دخل نہیں، تفویض سے نکلا ہے۔ بہرحال تو مفوضہ فرقہ رسول اللہ سے متعلق اور پھر بعد کے ائمہ سے متعلق کہ وہ خدا ہیں۔ اس کے بعد آئیے خود امیر المومنین کے حوالے سے عبداللہ بن سبا کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جو وہ مدینے میں آیا، یہودی تھا، مسلمان ہوا، اہل تشیع میں شامل ہوا اور علی کی ذات میں غلو کرنے لگا اور پھر علی کو اس نے خدا بنا ڈالا۔ تو جو اس فرقے کے ماننے والے تھے وہ سبائی کہلائے جانے لگے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں اشتباہ کرتے ہیں اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع یا شیعہ مکتبہ فکر در حقیقت عبداللہ بن سبا کا گروہ ہے، اس کے پیروکار ہیں جو آج کل کے دور میں دیکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم سبائی فرقے سے تعلق رکھتے، جیسے کہ لوگ عموماً یہ ایک گالی کے طور پہ ہمیں دیتے ہیں کہ یہ سبائی ہیں، یعنی سبائی فرقے سے ان کا تعلق، عبداللہ بن سبا ان کا لیڈر ہے، تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا آدمی جب بھی کسی کو لیڈر ہیرو بناتا ہے تو اس کی ولادت شہادت مناتا ہے، اس کے کارناموں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے فضائل جو ہے مجلسوں اور محفلوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کون سی ایسی مجلس محفل کتاب ہے کہ جو عبداللہ بن سبا کی مدحت میں لکھی گئی ہو؟ اگر کچھ لکھا بھی گیا ہے تو اس کی مذمت میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یا کوئی گروہ، کوئی مکتب کسی کو ہیرو اور لیڈر رہنما مانے، اپنا بانی گروہ مانے اور تنظیم مانے اور فرقہ مانے اور اس کو ہی جو ہے وہ برے الفاظ سے یاد کرے۔ تو عبداللہ بن سبا ایک غالی فرقہ تھا جس نے مولا علی کو خدا کہا، اور بعد میں وہ لوگ جو خود عبداللہ بن سبی کے ماننے والے تھے ان کو سبائی کہا جانے لگا۔ اس کے بعد خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں
ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک فرقہ وجود میں آیا کہ جس نے آپ کو خدا کہا، اس فرقے کا نام تھا خطابیہ، اور اس فرقے کے بانی خطاب بن سراج غالباً اس کا نام تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ امام جعفر خدا ہیں اور میں ان کا نبی ہوں۔ فقط خدا کہنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا مجھے بھی کوئی ڈیزگنیشن، کوئی مرتبہ ملنا چاہیے تاکہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ امام جعفر خدا ہیں اور انہوں نے مجھے معراج کروائی اور میں نے آسمانوں کی سیر کی اور میں نے کمالات دیکھے، اور میں جو ہوں وہ پھر زمین پر آیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حج پہ جاتا تھا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو تلبیہ ہے وہ نہیں کہا کرتا تھا، بلکہ کہا کرتا تھا لبیک جعفر لبیک، اے جعفر لبیک، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر جعفر امام جعفر علیہ السلام کو پکارتا تھا، اور لبیک معراج لبیک، اور اپنی معراج کو یاد کیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نے یہ سنا، مفضل جناب ان کا نام تھا صحابی، اور ان کے متعلق آپ کی ایک حدیث توحید مفضل بڑی مشہور ہے، امام کی طویل حدیث، جس میں آپ نے سائنسی شواہدات، مشاہدات اور ان تمام امور کا ذکر کیا ہے کہ جو آج تک سائنس جو ہے مصروف عمل ہے ان پہ تحقیق کے حوالے سے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بغیر تمام کائنات چلے۔ تو مفضل نامی صحابی نے امام کو خبر دی کہ ایک شخص جو ہے آپ کے بارے میں اس طرح کہتا ہے، آپ کو خدا کہتا ہے اور لبیک جعفر لبیک کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو امام جعفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ یا خدایا، میرا گوشت، پوست، میرے بال اور میری کھال جو ہے وہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں، بلکہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور نبیوں کا تلبیہ کبھی ایسا نہیں رہا۔ نبی تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہا کرتے تھے۔ اور پھر مفضل سے کہا ہے اے مفضل، تم ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے باتیں نہ کیا کرو، ایسے لوگوں سے ہاتھ نہ ملاؤ، ایسے لوگوں کو کھلایا پلایا نہ کیا کرو، اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کی محبت اور رحمت اپنے دل میں رکھے گا اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ یعنی امام نے باقاعدہ منع کیا لوگوں کو غالیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا، غالیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا۔ تو یہ خطابیہ فرقہ تھا۔ ایک اور فرقہ تھا اسی سے ملتا جلتا، جس کو ہم کہتے ہیں مغیریہ فرقہ۔ مغیریہ فرقہ پانچویں امام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے پہلے پانچویں امام پہ تہمت لگائی، افترا باندھا کہ پانچویں امام جو ہیں وہ خدا ہیں، اور اس کے بعد امام جعفر کے زمانے میں کہا کہ امام جعفر جو ہیں وہ خدا ہیں۔ بس ایک ایڈیشنل فیچر جسے کہتے ہیں ٹاپ اپ یہ تھا کہ یہ جادو سیکھا ہوا تھا اور لوگوں کو جادو سکھاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے جادو سیکھ لیا ہو تو پھر لوگ اس کو جادو نہیں کہتے، اس کو کرامت یا معجزے سے جو ہے ملاتے ہیں، مترادف سمجھتے ہیں۔ اور یہودی عورتیں بھی جو ہیں وہ اس کے پاس آیا کرتی تھیں اور اس سے جادو سیکھا کرتی تھیں۔ تو اس نے ایک نئی چیز اس میں ایڈ کی اور لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ تمام مثالیں رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے کے بعد چلتی رہیں، اور اب بھی یہ غلو جو ہے ہمارے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں میں اتنی جرت تھی کہ رسول کے ہوتے ہوئے رسول کو خدا قرار دیتے تھے، رسول کے بعد آئمہ کے ہوتے ہوئے آئمہ کو خدا قرار دیتے تھے، اور خود اپنے آپ کو کبھی نبی بھی قرار دیتے تھے، تو آج کل کے لوگ کیوں نہ امام کو خدا قرار دیں؟ تو یہ تمام تفصیل مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب جو ہے ہم ان اسباب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ وجہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم وجہ نہیں جانیں گے اس غلو کی تو ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ ایک منٹ، ہم نے ایک جو ہے وہ پہلو اس کا چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ جو تمام مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، وہ تمام مثالیں حد سے گزر جانے والوں یعنی زیادتی کی طرف۔ اب ہم وہ مثالیں پیش کریں گے کہ جس میں لوگوں نے کمی میں حد سے تجاوز کیا، یعنی کسی چیز کو اتنا کم کیا کہ وہ حد سے نیچے چلی گئی۔ یعنی اب تک جو مثالیں تھیں وہ افراد کی مثالیں تھیں، رسول کو، نبی، امام کو ان کے مرتبے سے اوپر لے جانا۔ اب ہم مثالیں دیں گے رسول کو، امام کو ان کے مرتبے سے کم کر دینا۔ تو
تو پہلی مثال تو ان لوگوں کی دی جائے گی جو کہ انکار امامت کے قائل تھے، جو رسول کے بعد امام کو امام نہیں مانتے تھے، اور ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اس وقت بھی مکتب تشیع یا اثنا عشری سے تعلق نہیں رکھتے، امام کو یا 12 امام کو نہیں مانتے، یہ تمام لوگ۔ پھر دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ امام کو امام ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ امام پر ایک الزامی جو ہے وہ تہمت بھی لگائی اور کہا کہ آپ امام نہیں بلکہ جادوگر ہیں، کیونکہ بہرحال امام تو تھے، ان کا تقویٰ، ان کا علم اپنی جگہ کسی نہ کسی طرح اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن معجزے کا کیا جواب دیا جائے، کرامت کا کیا جواب دیا جائے، امام سے جو معجزے سرزد ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک نئی افطرا جو ہے آپ پر باندھی کہ آپ اگر یہ معجزہ دکھاتے ہیں تو یہ معجزہ نہیں بلکہ جادو ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ امام ثابت، یعنی الٹا مسئلہ، الٹا جو ہے الزام، عام آدمی جادو دکھا کر اس کو معجزہ گردانے اور اپنے آپ کو نبی اور امام کہہ دے، یہاں پر امام کے معجزے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جادو ہے۔ اس کی مثال ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جب چھٹے امام کے دور میں امام نے ایک کھجور کے درخت کو سرسبز کیا تو ایک شخص نے کہا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، امام نے اس کو بد دعا دی تو وہ بندر کی شکل مسخ ہو گیا، اور امام جب وہ گھر گیا تو لوگوں نے، گھر والوں نے اس کو مار کے بھگا دیا، اور امام کے پاس آیا کہ امام مجھے دوبارہ انسان بنا دیں، میرے گھر والے مجھے نہیں پہچان رہے۔ تو امام نے کہا کہ کیا تم میری امامت پر ایمان لائے؟ تو اس نے کہا ہزار بار ایمان لایا۔ تو ایسے لوگ بھی موجود تھے جو امام کو دیکھتے تھے کہ وہ معجزہ دکھا رہے ہیں اور پھر کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ معجزے کے حامل نہیں بلکہ آپ جادو کے حامل ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال خود امیر المومنین کے دور میں ملتی ہے کہ ایک دفعہ علی جو ہے وہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آس پاس جو ہے ان کے ماننے والوں کا گھیرا تھا، حلقہ تھا، تو کرنے لگے یا امام کچھ ہو جائے، یعنی کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی کرامت ہمارے سامنے آپ اس کا اظہار کریں۔ تو امام نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اچھا، یہ بھی ایک ہے حقیقت کہ پہلی کلاس کے بچے کو میٹرک کا سلیبس پڑھا دیا جائے، یا کسی شخص کے سامنے جو ہے وہ ایک دم سے کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ضعیف لوگوں کو کسی کی ڈیتھ نیوز، موت کی خبر ایک دم سے نہیں سنائی جاتی، کہا جاتا ہے ان کا حادثہ ہو گیا ہے، پھر کہا جاتا ہے وہ ہاسپٹل میں، پھر کہا جاتا ہے وہ ICU میں، پھر کہا جاتا ہے ان کے لیے کریٹیکل کنڈیشن ہے، دعا کریں، پھر کہا جاتا ہے انہیں انتقال ہو گیا۔ تو اگر پہلے ہی دے دی جائے خبر تو آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظریاتی اور یہ اعتقادی ہارٹ اٹیکس ہیں جو لوگوں کو ہوتے ہیں کہ جب وہ ایسی باتیں سنتے ہیں امام اور نبی سے متعلق وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ اسی لیے امام نے اپنے اصحاب کو لوگوں کی عقلوں کے مطابق تعلیم دینے کا جو ہے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو تمام باتیں نہ بتاؤں بلکہ وہ باتیں بتاؤں جو وہ ہضم کر سکتے ہیں۔ بالکل عام فہم مثال ہے کہ پہلی کلاس کے بچوں کو پہلی کلاس کے لیول میں پڑھایا جائے، کتاب پڑھایا جائے یا معلومات دی جائے، پھر 5ویں کلاس کو 5ویں کلاس، 10ویں کلاس کو 10ویں، اور جب میچور ہو جائے تو پھر آپ کسی بھی قسم کی باتیں کر لیں۔ تو امام سے لوگوں نے جو ہے ضد کی کہ امام جو ہے وہ آپ ہمیں کچھ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، تو امام نے کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن انہوں نے امام کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کہیں گے نہیں آپ دکھائیں ہم برداشت کر لیں گے۔ چنانچہ امام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا۔ اچھا، 70 لوگوں کو منتخب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو شاید برداشت کر لو ورنہ باقی لوگ تو بالکل ہی برداشت نہ کر لیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو انتخاب کیا تھا کہ شاید یہ برداشت کر لیں، تو وہ مر گئے تھے اس کے باوجود خدا کی تجلی دیکھ کے۔ تو مولا علی نے 70 لوگوں کو برداشت کیا، چنا، منتخب کیا، اور یہ ان کو لے کر گئے کوفے سے باہر، اور باہر جا کے جو ہے انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہوئے۔ کہتے ہیں جب وہ دعا مانگ رہے تھے تو آس پاس کا ماحول اتنا سحر انگیز ہو گیا کہ جیسے وہ لوگ جنت میں بیٹھے ہوں، یعنی نخلستان کا سما، باغ کا سما، پھل، پودے، پھول اور میوہ جات، بالکل جسے کہتے ہیں نہریں، جیسے ہم جنت میں بیٹھے۔ تو ان 70 میں سے 68 افراد کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو، امام نہیں۔ دیکھیں ابھی علی ان کو سکھا کے بتلا کے اور تنبیہ کر کے لائے تھے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے اس معجزے کی مجھ سے جو ہے وہ ضد نہ کریں، مطالبہ نہ کریں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ 68 لوگ جو ہے وہ منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو۔ مولا علی جو ہے 2 افراد کے ساتھ جو ان پر یقین رکھتے تھے کہنے لگے کہ نہیں، ہم اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ امام کوفے کی مسجد واپس آئے، اور کہا کہ چلو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو منحرف ہو گئے، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو واپس پلٹا دے۔
تو مولا علی نے جب ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت مسجد میں موجود پتھر کنکر ریت جو ہیں وہ ہیرے جوہرات اور لال یاقوت کے ہو گئے. تو ان دو میں سے ایک شخص پھر منحرف ہو گیا کہ نہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا, پہلے شک تھا کہ آپ جادوگر ہیں. فقط ایک شخص بچا. تو 70 لوگوں میں سے جسے کہتے ہیں کہ فقط ایک شخص بچا جو آپ کے معجزے کو دیکھنے کی تاب لا سکا, ورنہ باقی جو لوگ ہیں وہ تاب نہ لا سکے. تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو امام کے معجزے کو دیکھ کر اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ کو جادوگر کہہ دیا, بلکہ مطلب ہونا یہ چاہیے تھا ان کی معرفت میں اضافہ ہوا, آپ کو الٹا امامت کے درجے سے نیچے لے آئے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس سے بھی آگے بڑھ گیا, نعوذ باللہ, آپ کو کافر کہنے لگا, اور اس فرقے کا نام تھا خوارج. اس کا ایک اور نام ہے حروریہ, ہاں حلوے والی ہے سے حروریہ. حروریہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مقام حرور پر مولا علی نے ان کو قتل کیا تھا, اور پھر وہیں سے یہ فرقہ جو ہے غائب ہو گیا, تقریباً معدوم ہو گیا. ان کے بارے میں مولا علی کی خود ایک معجزاتی جسے کہتے ہیں کہ بات تھی جو بالکل حرف بحرف پوری ہوئی. جنگ نہروان سے پہلے مولا علی نے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان میں سے 9 بھی نہیں بچیں گے اور تم میں سے 9 بھی استعمال نہیں ہوں گے, یعنی ہمارے 9 سے کم افراد مارے جائیں گے اور ان کے 9 سے کم بچیں گے زندہ. اور یہی ہوا. جنگ نہروان کے بعد ان کے فقط 9 یا 9 سے کم افراد بچے جو بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے. اور مولا علی کی فوج میں جب گنتی کی گئی تو پتہ چلا 9 سے بھی کم افراد جو ہے وہ شہید ہوئے اس جنگ میں. تو آپ نے دیکھا کہ ائمہ کو یا دیگر افراد کو ان کی حد سے آگے بڑھانا بھی جو ہے وہ ممکن تھا اس زمانے میں, اور گھٹانا بھی. افراد کرنے والے بھی لوگ موجود تھے اور تفرید کرنے والے بھی لوگ موجود تھے. جب یہ کہا گیا ہے کہ کسی کی تعریف اس کی قابلیت کے مطابق کی جائے, اگر کم تعریف کریں گے تو حوصلہ شکنی ہوگی, حوصلہ افزائی نہیں ہوگی, وہ کام دوبارہ انجام نہیں دے گا. لیکن اگر حد سے زیادہ تعریف کر دیں گے تو وہ جسے کہتے ہیں سر چڑھ جائے گا, وہ اپنے آپ کو متکبر سمجھنے لگے گا اور اپنے مقام سے بلند ہو جائے گا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا استاد کبھی کسی شاگرد کی بہت زیادہ تعریف کر دے تو وہ استاد کی غلطیاں نکالنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بھئی آپ نے غلط کہا اور آپ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. اور ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی آس پاس کے ماحول میں, خود آپ بھی ان تجربات سے گزرے ہوں گے. بہرحال یہ وہ مثالیں تھیں جس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یا تو کسی شخص کو اس کے مقام سے اوپر جو ہے چڑھا دیا یا گھٹا دیا. اب آئیے اس کے اسباب جانتے ہیں تیسرے مرحلے میں, کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ یہ کیا وجوہات ہیں, کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے غلو کرتے ہیں. تو اسباب غلو, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. 3 قسم کے اسباب غلو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ غلو پر مجبور ہوئے. سب سے پہلا سبب یا وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے فلسفہ حلول, ہا لام واو لام, حل کرنا. جیسے نہیں کہتے شوگر کو ہم حل کرتے ہیں چائے میں, حلول, محلول, منحل, محلل, یہ آپ نے ٹرمینالوجیز پڑھی ہوں گی کیمسٹری میں. منحل یعنی شوگر جس کو حل کیا جاتا ہے, محلل یعنی چائے یا پانی جس میں حل کیا جاتا ہے, اور محلول شوگر اور پانی کا یا چائے کا مرکب جو ہوتا ہے وہ محلول کہلاتا ہے. حلول کرنا یعنی حل کرنا. تو فلسفہ حلول ایک عقیدہ, ایک نظریہ یونانیوں کی طرف سے آیا, اور خود ہندوؤں میں بھی یہ نظریہ موجود ہے جس کو آواگون کا نظریہ بھی کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے, یعنی اس میں اپنے آپ کو مقید کر لے, یا کسی انسان کی صورت میں آ جائے. جیسے ہم جبریل علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ وحی قلبی کی صورت میں, یہ ایک صحابی تھے بہت ہی خوبصورت, ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو لوگوں نے یہ ایزیوم کر لیا, فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کی شکل میں آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یونانیوں میں یہ بات ہے, جب ان سے پوچھا جاتا تھا, بلکہ مذاق اڑایا جاتا تھا, عام لوگ مذاق اڑاتے تھے یونانیوں کا کہ تم پتھر کے بتوں کو کیوں مانتے ہو, تو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں میں حلول کر گیا ہے اور وہ ہماری باتوں کو جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے, مانتا ہے.
تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتوں میں حلول کر جاتا ہے۔ اچھا ہندو بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ جو بت ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، وسیلے ہیں۔ اچھا ہمارے بارے میں بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو آپ ائمہ سے مانگتے ہیں، رسول سے مانگتے ہیں، وسیلہ گردانتے ہیں، تو یہ بھی ہندوؤں کے بتوں کے طریقے کا شرک ہو گیا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بت وسیلہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو وسیلہ بنایا کہ جس کو خدا نے نہیں بنایا، اور ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جس کو خدا نے وسیلہ قرار دیا، یعنی خود رسول کی ذات کو اور ائمہ کی ذات کو خود اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ ہم ان کو خدا کا بندہ، مخلوق سمجھتے ہوئے کچھ مانگتے ہیں، نہ کہ خالق نعوذ باللہ، خدا سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ مانگتے ہیں۔ تو نظریہ حلول ایک تو جو ہے وہاں سے آیا آپ کے یونان سے، اور ایک ہندوؤں کی طرف سے آیا۔ تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، اچھا ایک تو یہ وجہ تھی، لوگوں نے یہ ایزیوم کیا کہ جب اللہ تعالیٰ بت کی صورت میں آ سکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ عظیم شخصیات کی صورت میں آ جائے۔ پھر جب انہوں نے یہ روایات سنی کہ اللہ نے شب معراج علی کے لہجے میں رسول اللہ سے بات کی، اور اس کی وجہ ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ ایک مانوس لہجہ تھا جس کو رسول جو ہے وہ روزانہ ہی سنتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علی کے لہجے میں بات کی غالباً۔ اور ایک اور روایت جو موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت میں آواز پیدا کر کے کلام کیا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو ہمیں اپنی زیارت کرواؤ جو 70 لوگوں کو لے کے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جو تمام مکالمہ ہوا تھا وہ ایک درخت کے وسیلے سے ہوا تھا۔ تو اب ایک تو یونانیوں کا نظریہ، ایک پھر ہندوؤں کا نظریہ، پھر ہمارے ہاں یہ روایات کہ اللہ تعالیٰ علی کے لہجے میں بات کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی درخت کے وسیلے سے بات کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی آواز کسی کو دے سکتا ہے، مستعار اپنا لہجہ کسی کا لہجہ بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتا زمین پر؟ اور جب جبرائیل آ سکتے ہیں وہی قلبی کی صورت میں مثلاً، تو اللہ تعالیٰ بھی کسی شخصیت کی صورت میں آ جائے۔ تو بس رسول اللہ اور اس کے بعد ان کے جانشین زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صورت میں آئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اللہ ان کی صورت میں آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو ضد تھی نا کہ ہمیں جو ہے اے موسیٰ ایسا بت بنا دو جس طرح ان لوگوں کے پاس ہے اور جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو تمہارے پاؤں بھی نہیں سوکھے اور تم نے فرعون کو اپنے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھا، لیکن پھر بھی یہ تم عزت کر رہے ہو جس توحید کے لیے تم نے لڑائی لڑی اور جس کی وجہ سے تم پر ظلم کیے جاتے تھے اور تمہیں نجات ملی، اب تم پھر اسی توحید کو ماننے سے انکار کر رہے ہو اور شرک کی طرف واپس پلٹ رہے ہو۔ تو اس کے باوجود بھی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں وہ ضدی ہیں، ایک بچے کی طرح ضد کرتے ہیں۔ آنکھ کہتی ہے کہ مجھے نظر آنا چاہیے خدا، کان کہتا ہے نہیں مجھے سنائی دینا چاہیے خدا، زبان کہتی ہے نہیں مجھے چکھنا چاہیے، جلد کہتی ہے مجھے چھونا چاہیے، ناک کہتی ہے نہیں مجھے سونگھنا ہے اللہ کو۔ تو دیکھنے اور سننے کی حد تک تو بہت، اور سب سے زیادہ جو ضد ہوتی ہے وہ دیکھنے کی ضد ہوتی ہے، سننے کی بھی نہیں کہ میں دیکھوں خدا کو، خدا ہے کیسا۔ تو لوگ جو ہیں اپنے طور پہ خدا بنا لیتے ہیں۔ تو اچھا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دلچسپ جملہ دیکھیں، جو صحیح نظریات ہوتے ہیں بسا اوقات انہی نظریات سے غلط نظریات جنم دیے جاتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ جب لوگ قرآن و فطرت کی پابندی نہیں کرتے اور قرآن کو پڑھ کر صرف اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ قادر ہے، اللہ جب تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ رسول کی صورت میں آ جائے، علی کی صورت میں آ جائے یا امام کی صورت میں آ جائے۔ اس قسم کا ایک دلچسپ سوال جو ہے وہ حاکم شام کے سامنے آیا اور یہ پوچھا گیا ایک یہودی، ایک ایتھیسٹ نے، ملحد نے، کہ اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو پوچھا کہ ابھی کون سا سوال؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کا خدا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ اب جو حاکم شام اور دیگر جو ہے وہ بنو امیہ کے وزراء جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اگر ہم ہاں میں جواب دیں تو شرک ہو جائے گا کہ ایک اور خدا کے ساتھ دوسرا خدا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر یہاں پر ایک زیادہ خدا ہوتے تو لفسدتا، تو یہاں پر جو ہے وہ فساد ہو جاتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں نہیں بھائی نہیں بنا سکتا تو آپ کہیں گے اللہ قادر نہیں ہے، ہر چیز نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ امام کو بلایا گیا، چھٹے امام کو، کہ بھئی آپ آ کے بتائیں سوال کا کیا جواب۔ امام نے کہا بھئی سوال کیا؟ انہوں نے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا خدا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ تو امام نے کہا بالکل بنا سکتا ہے۔
اللہ قادر ہے. اب وہ حیران و پریشان. اس سے پہلے کہ وہ ملحد کچھ کہتا کہ بھئی یہ تو شرک ہو گیا اور ایک کے ساتھ ایک اور خدا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، امام نے کہا لیکن جو بھی خدا وہ بنائے گا وہ اس کی مخلوق ہوگا. تو اب سیدھی سی بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ بنائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں جو خدا کے پاس ہیں. یعنی خدا بارش بر سکتا ہے، خدا جو ہے زندہ کر سکتا ہے، خدا جو ہے وہ مار سکتا ہے، خدا جو ہے وہ زلزلہ یا قدرتی آفات لا سکتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر رسول اور امام کے پاس یہ تمام معجزات ہیں، تمام قدرتیں ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرح دعا کریں یا دعا نہ بھی کریں، فقط چاہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا جو ہے رتبہ اور مقام دے دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی، جسے اللہ تعالیٰ کے وہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ پیر بن جاتا ہے. یعنی اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اگر مومن جو ہے صحیح طور پہ اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی معجزہ دیا ہے امام کو، رسول کو، تو مخلوق سمجھ کے دیا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ وہ کہیں گے بھئی آپ کائنات کی خدائی چھوڑ دیں، میں جو ہوں بس کس کا خدا ہے. وہ ایک لطیفہ، ایک حکایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک آقا تھا، اس نے اونٹ جو ہے وہ باہر باندھا، سردی تھی شدید، اونٹ نے جو ہے اپنا سر اندر کیا خیمے کے اور کہا کہ میں اپنا سر اندر رکھ لوں، سردی بہت ہے. تو اس نے کہا رکھ لو. پھر کہاں گیا، پھر اس نے اپنی گردن اندر لائی اور کہا کہ میں گردن بھی اندر رکھ لوں، اندر باہر سردی بہت ہے. تو آقا نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو. پھر وہ اپنی ٹانگیں لے کر آیا، اس نے کہا یہ بھی رکھ لوں؟ کہ ہاں رکھ لو. اس نے کہا کوہان رکھ لوں، پھر دم رکھ لوں. پورا اونٹ جو ہے جب خیمے میں آ گیا تو اس نے مالک کو لات ماری، دا کیمپ از ٹو شارٹ فار بوتھ آف اس، کہ یہ خیمہ ہم دونوں کے لیے بہت چھوٹا ہے، تو تم باہر نکل جاؤ، میں اندر رہوں گا. تو نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ رسول یا امام ان معجزات کو اختیار کر کے جو کہ خدا کی قدرت سے منسوب ہیں یہ کہیں گے بس ہم خدا ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو قدرت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی کر سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خود دریائے نیل پاٹ دیتا اس سے پہلے کہ موسیٰ اپنا عصا پھینک دے. وہ صرف موسیٰ سے عصا اس لیے پھینکوایا کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے، وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ معجزہ موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں. ورنہ وہ یہ کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے دعا کی ہو، موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے باوجود بھی فرعون نے یہی کہا تھا. کیا کہا تھا فرعون نے؟ کہ یہ دریائے نیل دو حصوں میں جو بٹا ہے میری وجہ سے بٹا ہے تاکہ میں ان کا پیچھا کروں اور ان کو ماروں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی امام یا کسی نبی کو کوئی محیر العقول عادت، کوئی امر، کوئی معجزہ، کوئی کرامت عطا کی ہے تو وہ اس لیے عطا کی ہے کہ لوگ ان کی قدر و منزلت کو جانیں، اور یہ ضروری ہے تاکہ لوگ ان کو امام سمجھیں. تو فلسفہ حلول ایک وجہ بنا. نمبر 2 جو وجہ ہے وہ ہے فسادی ٹولہ. فسادی ٹولہ یعنی وہ لوگ جو امام کے دشمن تھے اور وہ امام کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، امام کی باتوں کو سنتے تھے، ان باتوں کو تروڑ مروڑ کر، جسے کہتے ہیں نا زمینی حقائق کو تروڑ مروڑ کے بیان کرتے اور حاکم وقت کے پاس جا کر کہتے وہ تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ ان کا ایکشن لیں، یہ تو آپ کی حکومت کے در پہ ہیں، ایگزیجریٹ کر کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تھے تو امام کے ہی دشمن نہیں تھے، یعنی حکمرانی ٹولے کے پاس جا کر امام کی شکایت نہیں کرتے تھے، امام کی جان کے در پہ نہیں تھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے علماء میں، اساتذہ میں اور جو انتظامیہ میں لوگ ہوتے ہیں جن کے انڈر میں کچھ لوگ، جن کی رعیت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ حاکم ہوتے ہیں، ان کا ایک جسے کہتے ہیں خواب، خواہش، تمنا ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میری طرف متوجہ ہوں اور میرا ووٹ بینک بڑھے اور میرے حلقہ احباب بڑھے اور لوگ میری بات مانیں. تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو باہر جا کر لوگوں کو جب باتیں بتاتے تھے امام کی تو وہ ان کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور اس میں وہ تھوڑی سی نمک مرچ لگا کے ایکسٹرا باتیں بھی بتاتے تھے. اب 10 افراد امام کی محفل سے نکلیں گے، 10 جا کر وہ باتیں بتلائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے 10 لوگوں سے وہ یکساں طور پر متاثر ہوں گے، باقی عوام، جاہل عوام. تو ان میں سے اگر ایک آدمی کوئی ایڈیشنل اضافی بات بتلا دے تو لوگ کہیں گے یہ سب سے بڑا عالم ہے، اس کو ساری باتیں یاد رہ گئی، اس کو زیادہ معرفت ہے، تو لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے تھے. تو غلو کا پہلو یہاں سے بھی آیا. یعنی ایک تو وہ مکتب تھا، ایک تو وہ گروہ تھا جو حکمرانوں سے پیسے لیتا تھا اور امام کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور غلط باتیں کہ وہ آپ کے خلاف قیام کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو
عام آدمی سے بڑا بیان کرتے ہیں اور وہ جو ہیں خدا بن بیٹھے ہیں، اور ایک وہ ٹولہ تھا جو شہرت کا متلاشی تھا۔ تو دولت اور شہرت کے حامی افراد نے بھی غلو کی جو ہے وہ راہ ہموار کی۔ عبداللہ بن سبا خود یہی تھا کہ وہ چاہتا تھا میرا ایک حلقہ باب ہو اور میں لوگوں میں جو ہوں مشہور ہوں، تو اس نے کہا چلو بھائی میں یہ راستہ اختیار کر لیتا ہوں۔ تیسری جو وجہ تھی خود امام کے معجزات اور فضائل۔ بھائی دیکھیں نا، اگر آپ کسی شخص سے متاثر ہو، کسی کے علم سے، کسی کے تقوی سے، تو ہمارے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے کہ بھائی تم انسان نہیں، تم فرشتہ ہو، تم انسان نہیں، تم کچھ اور ہو۔ ہندوؤں میں یا ہندو معاشرے میں کیا ان کے منہ سے نکلتا ہے؟ تم انسان نہیں، بھگوان ہو، تم انسان نہیں، خدا ہو، بے نیاز ہو لوگوں سے، تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، بس لوگوں کی فکر ہے۔ تو خود امام کے معجزات، ان کی کرامات نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ امام کے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ لوگوں نے کہا جادوگر، تو کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کہا خدا، کہ تم جادوگر نہیں، آپ تو خدا ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کے فضائل اور آپ کی معجزات، آپ کی کرامات دے کر کہا کہ نہیں بھائی آپ خدا ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی امام کو بھی ضرورت ہی کیا تھی معجزات دکھانے کی؟ وہ نہ دکھا دے۔ اگر امام معجزے نہ دکھاتے تو بھی ان پہ الزام تھا۔ رسول پہ کیا الزام تھا؟ ارے یہ تو عام آدمی ہے، چلتا پھرتا، خدا کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ کسی بڑے کو، کسی متمول، کسی خوشحال، کسی امیر، کسی رئیس کو جو ہے اپنا نبی بناتا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کتنا جسے کہتے ہیں اہانت آمیز جملہ کہا تھا، ارے یہ تو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، لکنت تھی ان کی زبان میں کہ جو شخص صحیح سے بول نہیں سکتا، جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، تم اس کو نبی مان رہے ہو، مجھ کو نبی مانو، میں جو ہوں بادشاہ ہوں، تمام سلطنتیں میرے ہاتھ میں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان بادشاہوں کو، ان حکمرانوں کو، ان ظالموں کو جسے کہتے ہیں کہ لگام دینے کے لیے امام کے لیے ضروری تھا کہ وہ معجزات اور کرامات دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو سکے۔ اور ویسے بھی امام جب انسانوں پر حاکم ہے اور انسانوں پہ لازم ہے کہ امام کی اتباع کریں، تو امام سے کمتر چیزوں پر کیوں کر امام کی اتباع واجب نہیں ہوگی؟ جمادات، نباتات، حیوانات انسانوں سے کمتر ہیں، تو جب انسانوں پر واجب ہے تو امام پہ کیوں نہیں ہوگی؟ امام نے ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ اگر مومن چاہے، یعنی حقیقی مومن جو شرائط پر اترتا ہو ایمان کی، اگر مومن چاہے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے۔ امام نے اپنا جملہ ختم نہیں کیا، پہاڑ چل پڑا۔ تو امام نے کہا کہ میں نے مثال دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام کائنات امام کے حکم کے منتظر ہے، بلکہ ہمارے حکم کی بھی منتظر ہے، بشرط یہ کہ ہم امام، رسول اور اللہ کے بھیجے گئے نمائندگان اور خود خدا کی اطاعت کریں۔ تو امام کا معجزہ دکھانا، امام کی کرامت دکھانا ضروری ہے۔ اور جب بھی امام نے معجزہ دکھایا ہے، جب بھی کسی نبی نے معجزہ دکھایا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ کہا ہے۔ امام نے نہیں کہا تھا کہ اے کنویں ہمیں وہ دے جس چیز کو اللہ نے تجھ پر قرار دیا، تجھ میں قرار دیا، اے درخت ہمیں وہ پھل کھلا جس کو اللہ نے تجھ پر قرار دیا۔ لوگ بعض اوقات اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ امام ایک درخت سے مانگ رہے ہیں، امام ایک کنویں سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو کس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ وہ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ جس خدا نے تجھے پانی دیا ہے وہ ہمیں دے، جس خدا نے تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کر، اور خدا نے جس کام کے لیے تجھے مقرر کیا ہے وہ ہمارے سامنے انجام دے۔ تو امام نے اگر معجزہ کرامت دکھائی ہے تو وہ بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام بھی قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کرتے تھے، اٹھ جا خدا کے حکم سے، پھر وہ مردہ زندہ ہوا کرتا تھا۔ تو معجزات کرامت دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی یا امام ما فوق الفطرت ہے، عام انسان میں ہوتے ہوئے، انسان گوشت پوست کا انسان ہوتے ہوئے عام انسانوں سے بالاتر ہیں اور ان کی اتباع لازم ہے۔ جب پہاڑ اور دریائے نیل اور پہاڑ امام کی اور نبی کی اتباع کر سکتے ہیں تو ہم انسان کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد اس غلو کے کیا نتائج برآمد ہوئے، کیا ہلاکتیں، کیا مصیبتیں مسلمانوں پر اور عام معاشرے پہ نازل ہوئیں، اور اس کا سدباب کیا ہے یا اسلام کا موقف کیا ہے ان تمام غلو کی اقسام کے حوالے سے، اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم نے غلو کے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے، آئیے غلو کے اثرات یا نتائج کی طرف چلتے ہیں۔
کہ غلو کرنے سے معاشرے میں اس زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ خود غلو کرنے والے جو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ ہے بے عملی۔ وہ اس لیے جیسے مغیریہ نامی فرقے نے یہ کہا کہ جو امام کو خدا مانتا تھا، امام باقر کو، امام جعفر کو، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی معرفت کافی ہے، اگر کسی انسان کو اللہ کی معرفت آ جائے، ہو جائے، تو پھر عمل منقطع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی وہ یہ کہا کرتا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ دیکھیں ہم جو نیت بھی تو یہی کرتے ہیں، نماز کی، روزے کی، قربۃ اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں اللہ سے قریب ہوں پہلے ہی سے، کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے تقویٰ حاصل ہو چکا، لعلکم تتقون، تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو کوئی کہے کہ بھئی مجھے تقویٰ حاصل ہو چکا، میں ہوں متقی، اب مجھے روزے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر انسان کو صحیح طور پہ معرفت ہو جائے تو عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو معرفت ہو گئی۔ تو ایک جو نتیجہ برآمد ہوا اس غلو کا کہ ہمیں امام کی معرفت ہو گئی، یعنی کیا معرفت ہو گئی؟ اس کی آخری حد، کیا آخری حد؟ کہ امام خدا ہے، نعوذ باللہ، اب ہمیں ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس کا معشوق اس کو آگ میں نہیں جلاتا۔ ماں کو اگر بیٹے سے محبت ہو اور بیٹا بھی ماں سے محبت کرے تو ماں اپنے بیٹے کو اذیت نہیں دینا چاہے گی، تو اس نے یہ نظریہ مشہور کر دیا کیونکہ ہم امام کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم عمل کریں، خدا ہمیں نہیں جلائے گا۔ ایک بے عملی کی کیفیت یہاں پیدا ہوئی۔ جیسے آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ امام بخشوا لیں گے، علی بخشوا لیں گے، ہم تو علی والے ہیں، ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ ماتم کے نشان کافی ہیں بخشوانے کے لیے۔ تو جس کے سینے پہ ماتم کا نشان نہیں، مثلا فرض کر لیجئے، تو کیا اس کی نماز روزہ کافی نہیں بخشوائیں گے؟ تو امام کی معرفت، امام کی مودت، محبت بھی ضروری ہے اور امام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ امام نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ جب امام کے سامنے یہ کہا گیا کہ مغیریہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت کافی ہے، اطاعت ضروری نہیں، کیونکہ اطاعت معرفت ہی کے لیے ہوتی ہے، تو امام نے اس کا جواب یہ دیا کہ جیسے جیسے انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی چلی جائے گی وہ اس کی اطاعت میں ویسے ویسے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کو اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جلائے گا نافرمانی پر، جب معلوم ہوتا ہے تو آپ مستعد ہو جاتے ہیں نیکیوں پر اور نافرمانی سے بچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ انعام دے گا نیکیوں پر جنت کی، جب معلوم ہو جاتا ہے تو آپ نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں دھڑا دھڑ۔ پھر جب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکیوں کا اجر دے سکتا ہے اور گناہوں کی پکڑ کر سکتا ہے، جیسے کہ ظالم حکمرانوں کی، تو آپ اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی جیسے جیسے اطاعت ہوگی ویسے ویسے انسان اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے گا۔ تو یہ ایک غلط نظریہ، اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آج کل کے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس علی کی ولایت اور علی کی محبت جو ہے ہمیں بچا لے گا۔ نمبر 2، ایک دوسرا فرقہ وجود میں آیا جو اس کی ضد تھا، جو غلو کی ضد میں وجود میں آیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ علی خدا یا امام خدا، تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ خدا کیا، یہ تو امام بھی نہیں ہے اور وسیلہ وغیرہ کچھ نہیں، اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت ضروری نہیں، بس آپ اپنی عبادت جاری رکھیں، آپ کی نماز روزہ ہی آپ کو بخشوائیں گے۔ یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ رد عمل کے طور پہ وجود میں آیا، اور یہ گروہ تھا صوفیوں کا کہ جس نے کہا کہ ہم خود اتنی نماز پڑھیں، اتنے روزے رکھیں اور اتنے حج کریں، اتنی نیکیاں کریں کہ اللہ دیکھ کے حیران ہو جائے اور پھر ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کسی کو وسیلہ بنانے کی۔ تو بہت سارے صوفی خود امام جعفر علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئے، اور ان لوگوں نے جو ہے نعوذ باللہ تکبر کیا اور امام کے مقابلے میں اپنی امامت کو، امام کے مقابلے میں اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تیسرا فرقہ، اچھا یہ جو فرقہ تھا صوفیوں کا کہ جو امام کے غلو کو بھی رد کرتا تھا بلکہ امام کی اپنی حقیقی حیثیت کو بھی رد کرتا تھا، اس نے امام کی توجیحات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور دین اسلام کی خود ساختہ تشریح کرنا شروع کر دی، اور بعض وقت تو ضد اتنی بڑھی کہ لوگوں نے کہا کہ اگر ایک عالم کا اس زمانے میں جو کہ خود امام کا شاگرد رہ چکا تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ امام جعفر سجدے میں آنکھیں بند رکھتے ہیں تو میں کھلی رکھوں گا، اور اگر کھلی رکھتے ہیں تو میں بند رکھوں گا۔
یعنی اتنی ضد ہو گئی کہ امام کی مخالفت میں جاؤں گا تاکہ ایک اپنا نظریہ اور دین پیش کر سکوں اور ان کی اتباع نہ کروں، ان کی اطاعت نہ کروں۔ تو دوسرا نظریہ پیش آیا کہ جس نے جو ہے وہ ان استحباب کو بھی ترک کرنا شروع کر دیا جو تشیع کے خاص جو ہے وہ مانے جاتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو عام عوام کا تھا، جو بہت زیادہ ان بحثوں میں الجھتا نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے، 9 to 5 جاب ہے یا کاروبار ہے، دکان ہے، صبح سے لے کے شام تک بس، اور کچھ نہیں پتہ ان کو، جو جس نے بتایا اس پہ عمل کر لیا۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بے عمل دعویٰ کرنے والے ہیں، جیسے آج کل کے بے عمل امام کا نام لینے والے، عزاداری کریں گے، مجلسیں برپا کریں گے، یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے، امام سے محبت کا دم بھریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، مثلاً حجاب نہیں کریں گے، مثلاً داڑھی نہیں رکھیں گے، مثلاً سود لینا نہیں چھوڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک دوسرا گروہ اتنا سخت کہ اس نے دنیا کو ترک کر دیا اور عیسائیوں کی طرح روحانیت کو اپنا لیا، یہ بھی بہت سخت تھا۔ تو عام عوام دونوں گروہوں کو دیکھ کر متنفر ہو گئی کہ بھئی یہ کیسے شیعہ ہیں، یہ کیسے امام کے ماننے والے ہیں جو امام کی اطاعت نہیں کر رہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف امام کو بلکہ اسلام کے اصل شعار کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اور فقط عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کو جو ہے بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ خاندان کی، نہ اپنے روزگار کی، نہ کسی چیز کی۔ تو یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح عیسائیوں نے روحانیت کو رد کیا اور عام عیسائی اپنے آپ کو ملحد کہنے میں ایک فخر محسوس کرتا ہے، اس طرح مسلمانوں میں بھی ایک گروہ وجود میں آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ بھئی دین میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ تو آج کل کا جو عام مسلمان ہے وہ دینداروں کی وجہ سے، اکثریت دینداروں کی وجہ سے مذہب سے متنفر ہے۔ امام نے جو ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوگوں نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں مشہور کی کہ جس نے حکمرانوں کو ہمارے اوپر ظلم پر مجبور کیا اور لوگوں کو ہم سے متنفر کیا، لوگ ہم سے الٹا دور ہو گئے بجائے اس کے کہ ہمارے قریب آتے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث پشیمانی شرمندگی نہ بنو۔ تو جب آپ ہی خدا کے اطاعت گزار نہیں ہوں گے، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو لوگ کہیں گے پھر ان کے امام بھی ایسے ہی ہوں گے، خدا نخواستہ۔ تو یہ 3 گروہ وجود میں آئے ان غلو کی تشہیر کی وجہ سے اور ان غلو کی سرایت کر جانے کی وجہ سے۔ اب آئیے کہ اسلام کا کیا موقف ہے، یا اس غلو کا سدباب یا علاج کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ ہمیں اس سلسلے میں معلوم کرنا چاہیے کہ خود قرآن کا کیا موقف ہے، رسول کا کیا موقف ہے، آئمہ کا کیا موقف ہے، یعنی قرآن اور اطرت کا کیا موقف ہے۔ اگر وہ موقف ہمیں پتہ چل جائے تو اسی موقف کی روشنی میں ہم اپنا لاہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے موقف کو دیکھتے ہیں اس غلو کے حوالے سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 30، سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللہ، عزیر ابن اللہ، یعنی یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقولهم ذالک قولهم بافواہہم، اور یہ تمام باتیں ان کی اپنی اختراع ہیں، اپنا قیاس ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تمام باتیں ان کی اپنی ایجاد کرتا ہے۔ پھر سورہ جن آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو بیٹیاں ہیں اور نہ ہی بیٹے۔ تو یہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے پیدا ہو گئے، بن گئے؟ سورہ جن آیت نمبر 3۔ اور پھر سورہ توحید، سورہ اخلاص جو کہ قرآن کا 112واں سورہ ہے، پہلی دوسری تیسری آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ وہ یکتا و یگانہ ہے۔ علماء نے جو تفسیر پیش کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ جب آپ ایک کہیں گے تو پھر 2 بھی آئے گا، پھر 3 بھی آئے گا، امکان تو پیدا ہو جائے گا نا۔ حضرت عباس سے جب پوچھا گیا، مولا علی نے کہا کہو ایک، تو انہوں نے کہا ایک، انہوں نے کہا کہو 2، تو انہوں نے کہا جب جس زبان سے ایک کہہ دیا تو میں
دو کیوں کہوں؟ تو لوگوں نے جو مفسرین نے تفسیر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کہو کہ اللہ یکتا و یگانہ ہے، قل هو اللہ احد، نہ کہ قل هو اللہ واحد۔ تو احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا و یگانہ، بس ایک ہی ہے، وہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تعریف تو بس اللہ کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تعریف اللہ کے لیے تو اس کا مطلب تعریف اوروں کے لیے بھی نہیں، تعریف تو بس اللہ ہی کی۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فقط تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ کہو کہ اللہ یکتا و یگانہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے واضح طور پہ یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ نہ وہ کوئی باپ رکھتا ہے، نہ بیٹا رکھتا ہے، نہ بیٹی رکھتا ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 171 171 میں فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ کیا ہے غلو؟ اس کے بارے میں مزید تشریح کرتا ہے کہ غلو کیسے نہ کرو۔ ولا تقولوا علی الحق، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہو فقط سوائے جو حق ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہو سوائے حق۔ اب وہ حق کیا تھا؟ یعنی عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے، مریم اللہ کی بیٹی نہیں ہے، یا یہ ٹرینٹی نہیں ہے، یا کوئی مثلث الہیات الہی میں سے نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا واضح موقف ہے، اللہ نہ بیٹا رکھتا ہے نہ بیٹی رکھتا ہے، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، اللہ جو ہے وہ کسی کو وسیلہ بنائے بغیر جو ہے وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر خود رسول اللہ غلو کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جھوٹ، مجھ پر جھوٹ بولنے والے بہت ہیں اور آنے والے زمانے میں اور زیادہ ہو جائیں گے، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی آپ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب ایسی بات آپ سے منسوب کرنا جو آپ نے نہیں کی، یا آپ نے کوئی بات کی ہو اس کی تردید کرنا، تکذیب کرنا، تنقید کرنا اس پر، اس کو رد کرنا نعوذ باللہ جو آپ نے کی ہو۔ اور یہ اسی حدیث سے ملتی جلتی ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں؟ کہ جناب سیدہ ایک بات کہیں گی اور اس کی تکذیب کی جائے گی، اس کو جھٹلایا جائے گا، تو بس جو جھٹلائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو ہم پر جان بوجھ کر افطرا باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ پھر پانچویں امام کیا فرماتے ہیں جب ان پر الزامات لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو ذلیل و خوار کیا گیا، جن کو ملک بدر کیا گیا، جن پر مظالم ڈھائے گئے، جن کو مشقتوں میں مبتلا کیا گیا، جن کو قتل کیا گیا، جن کے اولیاء یعنی دوست احباب کو قتل کیا گیا، جن کو ہراساں کیا گیا، اور اب ہم اپنے خون پر جو مطلب پریشان ہیں، یعنی ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت قتل کر دیا جائے گا، ہمارے چاہنے والے، اور اب ہم پر جھوٹ باندھنے والے جھوٹ باندھتے ہیں تاکہ حکمرانوں سے تقرب حاصل کریں اور لوگوں کو ہم سے متنفر کریں۔ یعنی جب حکمرانوں کو جا کے جھوٹی سچی باتیں اور مخلوط قسم کی باتیں، من گھڑت باتیں، افراد و تفرید پر مشتمل باتیں بتلائیں گے تو حکمران ہمارے خلاف ایکشن لیں گے اور ہمارا گھیرا تنگ کر دیں گے حیات کا ہمارے آس پاس، اور ہم پہ مزید مظالم ڈھائیں گے۔ اور جب عام آدمی جب ہمارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سنے گا تو وہ کہے گا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو صحیح لوگ نہیں ہیں، مطلب خدا کو اگر کوئی کہہ دے گا تو وہ کس طرح، یا نیچے اگر لے گیا کہ بھئی وہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، یا عام آدمی ہماری طرح مقابل اتباع نہیں ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ
ہم سے متنفر ہو جائے گا۔ پھر آئیے امام جعفر علیہ السلام کے پاس، وہ کیا چھٹے امام اپنے زمانے کے غلو کے متعلق فرماتے ہیں۔ امام نے بڑی شدت سے اس کی مذمت کی ہے، ملامت کی ہے، بلکہ قتل کا بھی فتویٰ دیا، اور جہاں ممکن ہو سکا اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھ لیا سمن بکمن عمیون والا معاملہ ہے تو قتل کا یا لعنت ملامت کا جو ہے وہ طریقہ اپنایا، اور جہاں دیکھا کہ ہاں سافٹ کارنر موجود ہے اور یہ تھوڑا سا پریشان ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں سکا، تو اس کی تصحیح کی ہے۔ تو امام نے جو ہے مذمت کی ایسے لوگوں کی، اور واضح طور پہ اعلان کیا جو غلو فی الدین کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا، کتنا سخت جملہ ہے کہ غالی، خدا کی قسم، خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم غالی یہود و نصاراؤ مشرکوں مجوسیوں سے بدتر ہے۔ اب بتائیں کیا رہ گیا؟ مشرکوں سے بدتر، مجوسیوں سے بدتر، یہودیوں نصارہ سے بدتر، اب کیا ایسی قوم ہے جس سے وہ بدتر قرار دیں؟ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا جو بہت ضروری ہے آج کل کے ماحول میں سمجھنے کے لیے، جب آپ لوگوں کو غلو سے بچائیں گے اور علی اللہ اور ائمہ کو خدا کہنے سے بچائیں گے تو لوگ آپ پر مقصر کا دعویٰ وہ کریں گے، الزام لگائیں گے، تم جو ہے تقصیر کرتے ہو، تم جو ہے وہ امام کو گراتے ہو، جیسے غالی، ہم ان کو غالی کہتے ہیں، وہ ہمیں مقصر کہتے ہیں کہ تم جو ہے گرانے والے ہو۔ تو امام نے کہا کہ اگر غالی اور ایک مقصر میرے پاس آئے پلٹ کر تو میں غالی کو قبول نہ کروں گا، مقصر کو قبول کر لوں گا۔ تو لوگوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک غالی اور ایک مقصر دونوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے اپنے نظریات پر قائم ہیں وہ دونوں۔ تو امام نے کہا میں غالی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ دیکھیں کیوں نہیں تسلیم؟ اچھا امام سے پوچھا گیا کیوں، ایسا کیوں آپ اس کو قبول کر رہے ہیں غالی کو نہیں قبول کر رہے؟ تو امام نے کہا کہ سنیں، بہت اچھا جواب ہے امام کا، غالی نماز روزہ زکوٰۃ حج ترک کچھ کر چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی عادت کے برخلاف خدا کی اطاعت پر نہیں آئے گا، جبکہ مقصر کو جب ہماری معرفت ہو جائے گی تو وہ اپنی اطاعت میں بڑھ جائے گا۔ بھائی دیکھیں غالی ہے، اس کو امام کے بارے میں معلوم تھا کہ آپ امام ہیں، جبھی تو اس نے تجاوز کیا۔ بھائی آپ مرحلہ نمبر 2 پر آئیں گے تو پھر 3 پر جائیں گے نا، جو 1 پر ہے مرحلے پر تو وہ 2 مرحلے پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو غالی وہ ہوتا ہے جو امام کو سمجھ چکا ہوتا، اب اس میں وہ ٹاپ اپ ایڈیشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایڈیشن کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بس امام خدا ہے، امام کے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے، تو بس مجھے نماز روزے کی کیا ضرورت، امام کی محبت مجھے بچا لے گی، ولایت علی ہمیں بچا لے گی، بس اطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد مقصر کے بارے میں آئے جو ذرا سا کم گردانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ امام کی معرفت ابھی حاصل نہیں کر پایا ہے، اسی لیے وہ امام کو نہیں پہچانتا۔ لیکن جب ان کو امام کی معرفت کروا دی جائے گی تو پھر وہ مستعد ہو جائے گا۔ جیسے ہم خدا کی جیسی جیسی ہماری معرفت بڑھتی ہے ہم اور زیادہ مستعد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں ہمارے امام ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے، ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار، کیوں کہ وہ اللہ کی معرفت ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح اصحاب رسول میں، اصحاب امام میں جو لوگ رسول کی یا امام کی اطاعت کیا کرتے تھے اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ ہم سے زیادہ معرفت رکھتے تھے، یا آج کل جو لوگ امام کی اطاعت کرتے ہیں اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ معرفت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو جو اطاعت نہیں کر رہا، جو مقصر ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا، اس کی معرفت نہیں، معرفت ہو جائے گی تو انشاءاللہ، اور اگر خود امام کی زبان مبارک سے معرفت ہو جائے تو کیا کہنے، تو وہ اطاعت کی طرف آ جائے گا۔ جبکہ یہ شخص غالی اطاعت کی طرف آ کر بھاگ چکا ہے، فرار حاصل کر چکا ہے، اطاعت سے منہ موڑ چکا ہے، یہ اپنی عادت پر چھوڑ کر اب خدا کی اطاعت پر نہیں، کیونکہ اس کو عادت ہو گئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے وائرل کلپس ہوتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ علماء پر، مجتہدین پر اور مراجعین پر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہیں اور ہمارے ماں باپ نے جو سکھایا ہے ہم اسی پر چلیں گے۔ تو آپ یہ بتلائیے، آپ کے ماں باپ، باپ دادا اگر علماء مجتہدین گزریں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں گزریں تو کیا علماء آپ کے باپ دادا رشتہ داروں سے زیادہ عالم نہیں ہے؟ تو ایک آدمی کو کس کی تقلید کرنی چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے؟ عالم کی بات ماننی چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ یہ جو ہے مقصر جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ آ جائے گا اور ہماری معرفت حاصل کر لے گا، جب معرفت حاصل کر لے گا تو جو اطاعت بھی کر لے گا۔
اس کے بعد امام کے سامنے ایک شخص نے یہ کہا کہ لوگ آپ کو خدا کہتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27 کو جو ہے وہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، کہ جو کچھ آسمان میں ہے خدا وہاں پہ خدا ہے، اور جو زمین ہے وہاں پہ بھی خدا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آسمان پہ بھی خدا ہے اور زمین پر بھی خدا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ آسمانوں پر بھی خدا موجود ہے اور زمینوں پر بھی خدا، جو آسمانوں پر ہے وہی دنیا میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آسمان میں بھی ایک خدا ہے اور زمین میں بھی ایک خدا ہے، یعنی ایک خدا آسمان کا فرسٹ فلور اور ایک گراؤنڈ فلور اس کا خدا۔ تو فرسٹ فلور کا خدا وہ ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور گراؤنڈ فلور یا زمین کا خدا وہ ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں۔ تو آسمانوں کا اور زمین کا خدا الگ الگ ہے، جیسے ہندوؤں کے یہاں، جیسے یونانیوں کے یہاں بارش کا خدا الگ ہوتا ہے، زلزلوں کا خدا الگ ہوتا ہے، سورج ایک الگ خدا، چاند الگ خدا۔ تو انہوں نے ڈپارٹمنٹس بنا دیے، مکان کے حوالے سے ڈپارٹمنٹس بنا دیے انہوں نے۔ تو اچھا، ایک شخص نے یہی کہا، ایک اور کہا کہ کچھ لوگ آپ کو رسول کہتے ہیں۔ تو امام نے دونوں کے مقابلے میں ایک ہی قسم کا تقریباً جواب دیا کہ ہم فقط اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ کا بندہ کرو، اور جو ہمیں اس عبودیت کے درجے سے نیچے گرائے گا وہ ہم پر ظلم کرے گا، اور خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ ایک اور جگہ ملتا ہے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ امام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ امام خدا ہیں، امام رسول ہیں، اور اس قسم کی بحث جاری ہے۔ وہ فقط ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ لوگوں میں اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں امام نے یہ جملہ سنا تو وہ کمرے سے باہر آئے اپنے، اور ردا کے بغیر، اور جسے کہتے ہیں کہ سر پہ کچھ نہیں، اور وہ غصے اور جلال کی حالت میں، یا گھر سے باہر نکلے بغیر جوتے کے غصے کی حالت میں، جیسے کہ آدمی عجلت میں ایمرجنسی میں باہر نکلتا ہے۔ اور امام نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ نیک بندہ رہنے دو۔ انہوں نے قرآن کی جسے کہتے ہیں کہ وہ آیت بھی پڑھی، بل عباد مکرمون، کہ وہ تو فقط اللہ کے نیک بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اپنے قول میں بھی سبقت نہیں کرتے۔ یعنی جب قول میں سبقت نہیں کرتے تو عمل میں کیسے سبقت کریں گے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27 یہ ہے آیت۔ اس سے پہلے جو والی آیت تھی اس کا نشان اس وقت ہمیں یاد نہیں، لیکن یہ جو آیت ہے بل عباد مکرمون، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27، کہ وہ تو بس اللہ کے بندے ہیں اور اپنے قول میں سبقت نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، بے امرہ، وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ہمیں روایت ملتا ہے کہ ایک شخص امام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امام نے کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی تیار کرو۔ امام جو ہے وہ بیت الخلاء یا وضو کی جگہ پہ بیٹھے اور وضو کرنے لگے، تو اس شخص کے دل میں خیال ہوا کہ امام تو پاک و پاکیزہ ہیں، امام تو معصوم ہیں، ہر قسم کی گندگی، نجاست، غلاظت سے پاک ہیں، تو کیا امام کو بھی حدث یا خبث واقع ہوتا ہے؟ امام کے لیے بھی غسل و وضو ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے تو پھر امام وضو کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام نے اس کے دل میں آنے والے ان خیالات کو پڑھ لیا، اور فوراً کہا کہ اے شخص، ہمیں خدا کا بندہ سمجھ، اور جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ، بس خدا نہ سمجھ۔ یعنی اگر تو چاہتا ہے ہمیں کچھ زیادہ سمجھنا تو سمجھ، خدا نہ سمجھ، ہمیں اللہ کا بندہ سمجھ، ہمیں خدا نہ سمجھ، اس کے علاوہ جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ۔ اور آخری جملہ کیا کہا؟ لیکن تو پھر بھی ہماری شان کی انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی تو ہمیں جتنا بڑا چڑھا کر بیان کر، لیکن ہماری آخری معرفت تو پھر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاں، خدا نہیں کہنا ہم کو، اس طرح تو ہمیں مخلوق سے اللہ کی طرف، خالق کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے جو منع کیا تھا معجزہ دکھانے کے لیے، اس لیے منع کیا تھا کہ تم ہماری معرفت برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے سورج کی روشنی کو آپ آنکھ سے دیکھیں، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے، تو وہ امام کے لیے بھی ہے کہ مکمل، جیسے ایک بچہ ہے، ایک باپ اس کو اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے آفس سے متعلق امور سمجھانے بیٹھ جائے، تو کیا بچہ سمجھے گا؟ مطلب وہ تو بچہ پاگل ہو جائے گا 2-4 دن میں۔ اسی طرح ایک ماں جو ہے وہ کھانا پکانے کی ترکیب یا سینے پرونے یا گھر کے امور سے متعلق رشتہ داری کی تقریبات یا ان کے حوالے سے متعلق بچوں کے سامنے گفتگو کرے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے کہ گھر کے رشتہ داروں جو ہوتے ہیں خاندان کو، ان کے متعلق گفتگو جو ہے بچوں کے سامنے آج کل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی غیبت۔ تو بچوں کے دلوں سے وہ خوف، وہ ہیبت ہٹ جاتی ہے، روب ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری امی یا ہمارے ابو، چچا یا پھپھو یا ماموں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں
تو وہ لوگ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمارے امی ابو کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے. تو جو باتیں یہ جانتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے ہماری امی ابو کی بھی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو وہ جانتے ہوں گے ہم نہیں جانتے. تو چنانچہ سبھی خراب، سبھی برے. تو وہ متہم پھر کیا ہے، وہ ایک بے راہ روی گمراہی کی روش پہ چل پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر امام مکمل طور پہ، یہ تو ایک مثال ہو گئی، امام مکمل طور پہ اپنی معرفت کروانے بیٹھ جائیں تو ہم معرفت نہیں حاصل کر سکتے. چنانچہ جتنی معرفت انہوں نے کروائی، اور معرفت یہی ہے، جب کسی نے پوچھا تو امام آپ ہیں کیا، جب کہا گیا کہ آپ خدا، لوگ آپ کو خدا سے ملاتے ہیں، رسول سے ملاتے ہیں، پھر پوچھا گیا تو امام پھر آپ ہیں کیا؟ تو امام نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خزانہ دار ہیں. جیسے ایک خزانچی ہوتا ہے نا جس کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں دیتا، یعنی دیتا وہی ہے. ہر حقیقت میں بادشاہ کا حکم اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے خزانہ دار ہیں اور علم کا سرچشمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہماری اطاعت واجب کر دی ہے. بس اتنی سی بات. یعنی ہم علم کے خزانہ ہیں، ہم نعمتوں کے خزانہ ہیں، اور ہماری اطاعت واجب ہے، اور اللہ کے خزانہ دار ہیں، اللہ کے علم کے حامل ہیں. اپنی طرف سے کسی علم کو جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچاتے. اچھا، یہ جو شخص تھا وضو کرنے کے دوران جو ہے اس کے دل میں جب یہ خیال آیا اور امام نے اس کے خیالات کو پڑھ لیا، تو امام نے کیا کہا کہ تو مثال بھی دی کہ دیوار کو اتنا بلند نہ کر کہ وہ گر جائے. اور پھر یہ کہا کہ ہمیں اللہ کا بندہ سمجھ، اور اگر سمجھنا ہے تو سب کچھ سمجھ، خدا نہ سمجھ، لیکن اس کے باوجود تو ہماری شان میں آگے نہیں بڑھ پائے گا. اور ایک حدیث پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے امام کے دور میں کتنی جرت اور بے باکی سے امام کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کی جاتی تھیں کہ جو امام نے نہ کہی ہوتی تھی نہ کی ہوتی تھیں. تو کہتے ہیں کچھ لوگ امام کے گھر پر آئے تو امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، تھوڑی سی طویل ہے، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ جان جائیں گے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ جہالت کا شکار ہو کر امام سے جھوٹ باندھتے. کچھ لوگ امام سے ملنے کے لیے آئے. امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ میں جانتا تو نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتے اور پوچھتے بھی نہیں کہ ایسا کیوں، کیسے اور کس نے کہا. تو امام نے اس میں سے ایک شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیا لینے آئے ہو؟ کہیں گے ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑی اچھی حدیثیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہیں گے نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے. امام بڑے حیران ہوئے. صحابی نے امام سے کہا کہ امام یہ ہر شخص سے حدیث قبول کر لیتے، یعنی چاہے وہ جھوٹا ہو چاہے وہ سچا ہو. آپ کی بھی شہرت سن کر آ گئے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ آپ ہیں کون. تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یعنی اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ حدیثیں سناؤں، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ ہے نا سنانے کو. جس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کچھ سناؤ سبق، کیا یاد کیا تھا پچھلی کلاس میں، تو اسٹوڈنٹ وہ سبق سناتا ہے تو ہم اس کا لیول دیکھ کر پھر اس سے بات کرتے ہیں اور آگے کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہید اسی حساب سے باندھتے ہیں جو اس کو علم ہوتا ہے. جس کو 10 تک گنتی آئی ہوگی، آتی ہوگی، اس سے ہم 11-12 کی یہ جو ہے وہ گردان شروع کریں گے. تو اس کو جس کو 1 اور 2 نہیں آتا یا ABC نہیں آتی، ہم Z تک کیسے پہنچے. تو پہلے تو انہوں نے وہ کی جسے کہتے ہیں بہانہ بازی. تو امام نے کہا نہیں، تم سناؤ تو تاکہ ہمیں معلوم تو تمہیں کیا معلوم ہے. تو اس نے سنانا شروع کیا. اس زمانے کے مشہور بزرگ کا نام لیا اور یہ کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ امام جعفر نے فرمایا کہ شراب کے علاوہ ہر قسم کی نبید حلال ہے. حالانکہ نبید بھی ایک طرح کی یا نبیذ بھی ایک طرح کی شراب ہے. تو امام نے کہا کہ شراب کے علاوہ ہر قسم کی نبید حلال ہے. اور پھر یہ بھی کہا، امام نے کہا اچھا اور کیا فرمایا ہے. تو اس نے کہا کہ امام جعفر نے فرمایا. اچھا، امام جعفر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا یہ امام جعفر ہیں، اور بڑے مزے سے کہہ بھی رہا ہے کہ ہمیں فلاں بزرگ میں آؤ. وہ بزرگ بھی بڑے معتبر، ان کا نام آپ کو کتابوں میں مل جائے گا. ان کے بزرگ نہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبید جو نہ پیے وہ بدعتی ہے، یا قسم کی شراب جو نہ پیے وہ بدعتی ہے. جو جریس، ایک قسم کی مچھلی جو کہ بغیر چھلکے والی ہوتی ہے، نہ کھائے وہ بھی بدعتی، اور جو موضوعوں پر مسا نہ کرے وہ بھی بدعتی. امام جعفر نے فرمایا. اچھا، امام نے کہا کہ اچھا اور؟ تو اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ فلاں اور فلاں
امیر المومنین نے فرمایا کہ فلاں اور فلاں اگر کوئی کہے کہ مجھ سے کمتر ہیں تو میں اسے کوڑے لگواؤں گا. کہیں گے اچھا اور فرماؤ اور کہو. تو انہوں نے کہا اس شخص نے یہ بھی کہا کہ امام جعفر فرماتے ہیں فلاں اور فلاں کی محبت ایمان کی علامت اور فلاں اور فلاں کی نفرت کفر کی علامت. امام نے کہا اچھا اور کہو. اس نے کہا کہ امام جعفر نے فرمایا حضرت علی جنگ نہروان کے موقع پر سوچ رہے تھے کاش میں ینبع نامی نخلستان میں ہوتا اور جنگ نہروان میں نہ جاتا، جنگ جمل میں نہ جاتا. اسی وجہ سے وہ جنگ نہروان میں نہیں گئے. یہ حالانکہ اس سے ملتی جلتی یزید کے حوالے سے روایت تو نہیں، تاریخی بات یزید کے حوالے سے ملتی ہے. اس نے یہ کہا کہ کاش میں نخلستان میں ہوتا، بلکہ وہ نخلستان میں تھا کہ دیکھو میرے ساتھی جو ہیں وہ دھوپ میں جنگ کے جو ہیں وہ نشتر اور تیر کے جو ہیں وہ زخم سہ رہے ہیں اور یہاں میں بیٹھ کے سائے میں درختوں کے پھل سے لطف اندوز ہو رہا ہوں نخلستان میں بیٹھا. تو یہ اس سے ملتی جلتی روایت جو علی کے لیے مشہور کر دی. علی نے کہا کہ کاش میں ینبع میں ہوتا، جمل اور نہروان میں نہ ہوتا، اور وہ اس لیے نہروان میں نہیں گئے. اچھا یہ امام جعفر نے فرمایا. کہنے اچھا اور کیا فرمایا امام جعفر نے؟ کہ امام جعفر نے فرمایا جنگ جمل کے دوران امیر المومنین نے حسن حسین کو دیکھ کر کہا کہ میں ہلاک ہو گیا. حسن حسین نے کہا آپ کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہیں گے دیکھو کتنا خون بہہ گیا. تو حسن حسین نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کتنا خون بہے گا؟ کہیں گے ہاں مجھے معلوم تھا، لیکن اتنا نہیں معلوم تھا کہ بات اس حد تک آگے بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد جنگ صفین میں امیر المومنین نے فرمایا، بلکہ فرمایا کیا، وہ جنگ صفین کو یاد کر کے مطلب روتے تھے جنگ صفین کے بعد، اور کہتے تھے کہ یا اللہ جنگ صفین میں ہمارے مقابل آنے والوں کو اور ہم کو جنت میں یکجا کر دے، جمع کر دے. اب آپ دیکھیے یہ حدیثیں جو ہے کس میتھوڈولوجی کے تحت اور کس نظریات کے تحت، ایک باقاعدہ ایک سازش، ایک پلان نظر آتا ہے کہ اہل تشیع کے خلاف ایک محاذ اور جھوٹ گڑھنا تاکہ لوگ جو ہے کنفیوز ہو جائیں. ہوتا یہی ہے نا، اگر ایک آدمی کہے بھائی یہ چیز اچھی ہے، دوسرا آدمی کہے یہ غلط ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑ دو، احتیاط کرو. تو ایک کہتا ہے کہ بھئی علی امام، ایک کہتا ہے علی امام نہیں، کہیں گے علی کو چھوڑ دو، بس علی کو ایک صحابی مانو مثلا. تو امام نے کہا کہ اچھا، تو جب یہ باتیں اپنی جو ہے لغویات وہ پوری کر چکا، تو امام نے کہا اچھا تو لکھ. اس نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا. کہیں گے آپ کا نام؟ کہیں گے میرا نام. چھوڑ، کیا کرے گا پوچھ کے؟ اچھا اس نے پھر پوچھا بھی نہیں، پلٹ گئے. کہیں گے ہاں لکھوائیے. تو امام نے کہا لکھ. اب دیکھیے امام نے جو ہم نے ابھی کہا کہ امام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا معلوم ہے، اور جب استاد کسی شاگرد سے پوچھتے ہیں تو اس لیے پوچھتا ہے تاکہ وہ بیک گراؤنڈ نالج کو دیکھتے ہوئے اس سے متعلق ریلیٹڈ ریلیونٹ متعلق بات کرے. تو امام نے دیکھی کتنی خوبصورت حدیث لکھوائی. کہیں گے دیکھ لکھ. اس نے لکھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ان کی روحوں کو پیدا کیا، اور ان روحوں کو ہوا میں ساکن کیا، جو ایک دوسرے سے شناسہ تھی. آج بھی وہ روحیں ایک دوسرے سے شناسہ ہیں، اور جو ایک دوسرے سے دور تھیں یعنی متنفر تھیں، وہ بھی آج ایک دوسرے سے دور اور متنفر ہیں. اور جو ہم اہل بیت پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو ایسا کرے گا وہ دجال پر عنقریب ایمان لے آئے گا، اور اگر دجال پر ایمان نہیں لایا تو قبر میں دجال پر ایمان لے آئے گا. اس کو عادت ہوگی نا جھوٹ کی. تو دجال کیا ہے؟ ایک جھوٹا شخص ہوگا. دجال دجل سے نکلا ہے. دجل یعنی مکر و فریب، کہ وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ ایک طرف اس کی نہر ہوگی، ایک طرف آگ ہوگی، اور لوگوں کو اپنی اتباع پر مجبور کرے گا. جو اتباع کریں گے اس کو نہر میں سے سیراب کرے گا، جو نہیں کریں گے نافرمانی کریں گے اس کو آگ سے. حالانکہ الٹا ہوگا، آگ میں ڈالے جانے والا شخص دیکھے گا میں تو باغ میں ہوں اور نہر سے سیراب ہو رہا ہوں، اور جو نہر یا باغ میں ڈالا جائے گا وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو آگ دی. تو جو ہم پہ جھوٹ افطرا باندھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گا. اور ایسا شخص یعنی عنقریب جھوٹے کے سردار یا دجل و فریب کرنے والے دجال پر ایمان لے آئے گا. تو یہ امام کا قول اس شخص کے لیے آخر میں جو کلام آخر کے طور پہ آپ سے بات کی جانی چاہیے وہ یہ کہ دیکھیے ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں. ظلم کی تعریف آپ نے سن لی
کہ چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹانا، وہ چیزیں انسان کی صورت میں ہوں، وہ چیزیں نظریات کی صورت میں ہوں۔ تو اگر کوئی ائمہ کی ذات میں غلو کرتا ہے، ان کو خدا قرار دیتا ہے، ان کو رسول قرار دیتا ہے، یا ان کو ان باتوں سے منسوب کرتا ہے جو وہ نہیں کہتے، جو انہوں نے نہیں کی، تو وہ ایک ظلم کرتا ہے اور ظلم عظیم کرتا ہے۔ یعنی خود امام کی ذات میں ظلم، ایک تو وہ ظلم ہوتا ہے کسی انسان پہ ظلم، تو ایک آپ آدمی پہ ظلم کریں، غیر معصوم پہ اور ایک امام پہ، تو وہ تو بہت بڑا ظلم ہوا، اور پھر خدا پر بھی ظلم ہو گیا کہ وہ آپ امام کو جو ہے خدا سے ملا رہے ہیں۔ تو کیا یہ وہی ظلم نہیں، یا ان ظلموں میں سے ایک ظلم نہیں کہ جس کو مٹانے کے لیے امام زمانہ آئیں گے؟ اور جب وہ آئیں گے تو آپ خود سوچئے کہ ان کی تلوار کیا خود آپ کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، کہ جو امام کا دم بھر رہے ہیں لیکن غلو کا شکار ہیں، ایک ظلم کا شکار ہیں؟ تو آنے والا اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوگی، اور غلو فی الدین بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس غلو فی الدین، اس ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام کر، جو دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ